أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر میں وسعت ارزانی فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ شامل ہوگی ایک حدیث مبارکہ، سابقہ اسباق کی روشنی میں عملی مشق، اور پھر انہی آیات کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ، اور ان آیات مبارکہ میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کی ہیڈنگز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، جو سابقہ اسباق میں جہاں ہم نے لیکچر 1 سے شروع کیا تھا اور اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کے بے شمار الفاظ جو ہیں وہ اردو الفاظ کے ہم معنی ہیں، کیونکہ اردو اور عربی کا رسم الخط، اس کا لکھنے کا طریقہ ایک جیسا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر بہت سارے الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ یقیناً آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جو اس کی حروف تہجی ہے اردو کی اور عربی زبان کی، ان دونوں میں بھی چند ایک الفاظ کے علاوہ کوئی بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے یہ ہم نے جو اس کو ریڈ میں ہائی لائٹ کیا، الناس لوگ، الرسول، بالحق، رب، خیر، للہ، السماوات والارض، اور بہت سارے اور اسی طرح کے الفاظ جو آپ کو یہاں پہ ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں، وہ سارے اردو کے ہم معنی ہیں۔ اردو میں بھی ایسے ہی بولے جاتے ہیں اور عربی میں بھی ایسے ہی بولے جاتے ہیں، فرق صرف آپ کو ان کے اوپر حرکات اور اعراب کا نظر آئے گا۔ تو آپ ان سے بآسانی سیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم آدھی سے زیادہ عربی کے الفاظ کا معنی صرف اردو زبان جاننے کی وجہ سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنے آخری سبق میں، جو کہ لیکچر نمبر 4 تھا، اس میں ایک اور ہم نے ایک تھم رول سیکھا تھا، ایک جنرل فارمولا، ایک قاعدہ ہے جس کے ذریعے ہم یہ یعلمون ایسے الفاظ جن کے شروع میں یا اور آخر میں واو نون آئے، ہم نے اس کا ترجمہ سیکھا تھا دہرائی کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے جو ہمارے پاس ساتھ آج نئے شامل ہوئے ہیں ان کے لیے میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ ہماری لیکچر نمبر 4 میں یہ پورا سبق اور اس کی عملی مشق موجود ہے۔ یہ دیکھیے، جتنے بھی الفاظ یا سے شروع ہوتے ہیں اور واو نون پر ختم ہوتے ہیں، ان کے آخر میں جن کے واو نون ہے، اگر ہم واو نون کو یہاں سے ہٹا دیں، دیکھیے یہاں پہ بچ جائے گا یا علمو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم شروع میں یا آیا ہے اس کو بھی ہٹا دیں تو ہمارے پاس بچ جائے گا درمیان میں علم۔ ہم نے دیکھا یا کو ہٹایا اور واو نون کو ہٹایا، درمیان میں ہمارے پاس پھر علم بچ گیا۔ اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں جتنے بھی ہیں، یا علمون جو یا سے شروع ہو کر واو نون پر ختم ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میں 90% چانس ہے کہ وہ لفظ اردو کا ہوگا اور اس کا معنی اردو جاننے والوں کو پہلے سے ہی معلوم ہوگا۔ تو ہم نے اس کا ایک قاعدہ بنایا کہ یا کا ہم ترجمہ کر لیں گے وہ، واو نون کا ترجمہ ہم کر لیں گے سب۔ یہ اصلاً نہیں ہے، لیکن ہم نے آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے ایک رول بنایا ہے، یا جب بھی ایسے الفاظ آئیں گے ہم یا کا ترجمہ وہ کریں گے اور واو نون کا ترجمہ سب کریں گے، اور علم جو کہ اردو سے ملتا جلتا ہے تو اس کا جو بھی لفظ ہوگا اس کے ساتھ ہم اس کا ترجمہ کریں گے علم رکھتے ہیں۔
تو اس طرح سے ہم نے سیکھا تھا کہ یعلمون کا ترجمہ ہو جائے گا وہ سب علم رکھتے ہیں، اور اس طرح یدخلون، ینفقون، یؤمنون، بہت سارے الفاظ آئیں گے جس کا ترجمہ ہم اسی طرح کریں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم نے لیکچر نمبر 2 اور 3 میں بڑی کچھ آسان اور عام فہم آیات مبارکہ کا ترجمہ سیکھا تھا۔ اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے الفاظ آئے تھے، جیسے یہ وا، اس کا ترجمہ ہم کریں گے، اور من آئے گا، اس کا ترجمہ سے کریں گے۔ لام اکیلا آئے گا، جیسے للہ آتا ہے، لام کے نیچے بعد کا زیر آتی ہے، تو لام ایسے آئے گا تو اس کا معنی کریں گے کے لیے۔ علا عین کے ساتھ آئے گا، علا اس کا معنی کریں گے پر، اور با یعنی ساتھ، جیسے یہ با بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آتی ہے، اس کے نیچے بعض کا زیر بھی آتی ہے، بعض کا زبر، یہ موقع محل کے مطابق آتی ہے، تو یہ با کا ترجمہ ہم ساتھ کریں گے۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں، واو اور من سے، لام اس کا معنی کے لیے، علا کا ترجمہ پر کریں گے، اور با کا ترجمہ ساتھ کریں گے۔ اسی طرح کچھ اور چھوٹے چھوٹے سے الفاظ ہم نے انہی آیات مبارکہ میں دیکھے تھے، جیسے ہو، اس کا ترجمہ کریں گے اس کا، یعنی ایک کے لیے، اور ہم اس کا معنی بھی وہی، جیسے اس کا ہے ایسے ان کا یا ان سب کا، یعنی جمع کے لیے آ جائے گا۔ تم آ جائے گا تو تمہارا، جمع کے لیے ہے، یا اگر کسی لفظ کے آخر میں لگا ہوگا تو اس کا معنی میرا کریں گے، نون الف نہ آ جائے تو اس کا معنی ہمارا کریں گے۔ یہ ہم نے اپنے لیکچر نمبر 2 اور 3 میں آیات مبارکہ دی تھی جن کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے تھے۔ آج میں نے الگ سے آپ کے لیے یہ ان کو نکال کر جمع کر دیا ہے، تاکہ نئے آنے والے بھی اس کو، جو صرف اس ویڈیو پر آئے ہیں، وہ بھی یہاں سے سیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 کا ترجمہ کرنے والے ہیں، تو اس کے اندر یہ 2 لفظ ہیں، ذالک اور اولئک، یہ قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، ذالک اور اولئک، اس کا دونوں کا معنی ایک ہی ہے، وہ یعنی، لیکن یہ صرف ذالک آئے گا تو وہ وہاں پر واحد کے لیے آئے گا، اور اگر اولئک ہو وہاں پہ جمع کے لیے آئے گا۔ جی الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ ذالکا اور اولائکا کا معنی ایک ہے، ان میں فرق صرف یہ ہے کہ یہ ایک واحد کے لیے آئے گا اور دوسرا جمع کے لیے آئے گا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آج کی جو آیات مبارکہ ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک، ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ ترجمہ ہم آسانی سے کر پاتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے، ہم نے بالکل اپنے پہلے لیکچر میں بھی اس کو کیا تھا، لیکن اس وقت صرف ہم نے اس میں سے نوٹس کی تھی پہلے وہ الفاظ جو اردو سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ دیکھیے، جیسے اللہ، ہم سے سب کو اس کا معنی معلوم ہے، الرحمن معنی معلوم ہے، الرحیم کا معنی معلوم ہے، اسی طرح الکتاب کا معنی ہمیں معلوم ہے، متقین کا معنی ہمیں پتہ ہے، غیب کا ہمیں، یعنی غیب کا بھی اردو کا لفظ ہے، ہم جانتے ہیں اس کا معنی، صلاۃ نماز کا معنی ہم جانتے ہیں، انزلہ نازل ہونے سے اس کا معنی دے رہا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، یہ دونوں انزلہ ایک ہی اس کا معنی ہے۔ اسی طرح قبل، قبل یعنی پہلے، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، ہم جانتے ہیں، آخرہ آخرت، یہ بھی ہم جانتے ہیں، اور رب، اس کا معنی یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے اس کا ترجمہ کیا اردو کی وجہ سے، ہم نے آدھے تقریباً جو الفاظ ہیں ان کا معنی ہم پہلے ہی اردو کے ساتھ ملتا جلتا کر لیا۔ اسی طرح یہ دیکھیں، مفلحون، ہم اذان میں بھی سنتے ہیں، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، یعنی کامیابی کے معنی میں، اس کا معنی بھی ہم جانتے ہیں۔ تو اب اس میں دیکھیے، جو ہم نے یعلمون والے اصول سے کیا تھا، دیکھیے یہاں پہ یؤمنون، جیسے یعلمون کا ترجمہ ہم نے کیا وہ سب علم رکھتے ہیں، تو یؤمنون کا ترجمہ آ جائے گا وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ یقیمون، یہ یا شروع میں آیا، آخر میں واو نون، تو یہ بیچ میں قاف یا میم قیام سے ملتا جلتا لفظ آ رہا ہے، تو یقیمون اس کا مطلب ہو گیا وہ سب قائم کرتے ہیں۔ ينفقون، وہ سب
खर्च करते हैं। युनफिकून, बीच में या हटाएं और वाव नून हटाएं तो बीच में नून फा और काफ। ये इन्फाक फी सबीलिल्लाह का उर्दू का लफ्ज़ भी हमारा आम इस्तेमाल होता है, और ये भी हमें पता है, यानी इसका माना है अल्लाह की राह में खर्च करना। और इसी तरह ये देखिए कुछ और अल्फाज हैं। यहाँ फिर दोबारा युमिनून, या जिसके शुरू में या और आखिर में वाउनून आया है, इसका वही युमिनून, वो सब ईमान लाते हैं। और युकिनून, ये देखिए यहाँ भी या आया और आखिर में वाउनून, वो सब यकीन रखते हैं। युकिनून, वो सब यकीन रखते हैं, ये उससे मिलता जुलता लफ्ज़ आ गया। तो ये वो अल्फाज हैं जिनसे हमने एक आधा तर्जमा हमने उर्दू की वजह से कर लिया, और इससे आधा तर्जमा हमने ये या और वाउनून वाले असूल से कर लिया, ये बड़ी आसानी के साथ हम इसको समझ सके। अब हम इसको देखते हैं कि हम बाकी आयात मुबारका का तर्जमा भी कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। ये अलिफ लाम मीम हम जानते हैं ये हरूफ मुक़त्तात हैं। इसका तर्जमा और इसका माना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। ज़ालिका, मैंने अर्ज़ किया था पिछली स्लाइड में कि ज़ालिका आएगा, इसका तर्जमा करेंगे वो एक के लिए आएगा। ज़ालिकल किताब, तो अब आप तराजुम में देखते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है ये वो अजीम किताब है, ये मफहूमन लगाया जाता है, लेकिन असल ज़ालिका का माना वो है। तो अब इसका तर्जमा किया जाएगा ज़ालिकल किताब ला रईब फीह, तो ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ला नहीं, रईब शक, फी का मतलब होता है में, और ही का मतलब यानी इसमें वो हमने इसमें हु की आई थी ना, हु और हम, वो पिछली स्लाइड में आपको अर्ज किया था, ये कभी हु के साथ आएगा कभी ही के साथ, यानी इसमें। तो ज़ालिकल किताब ला रईबा फी ही, अब फी एक अलग लफ्ज है, फी का माना है में और ही का माना है इसमें। तो ये वो अजीम किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदन, हुदन हिदायत है, लिल मुत्तकीन, अब ये लाम शुरू में आया है जिसका माना हमने के लिए किया था, जब हम इसको मिला के करेंगे ये जो आएगा हुदल लिल मुत्तकीन। अगर मैंने इसको अलग अकेला पढ़ना हो तो हुदन पढ़ते हैं, तो लेकिन हमने इसको आगे मिला के पढ़ना है, तो इसलिए हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन लोगों के लिए। इसी तरह अल्लज़ीना, अल्लज़ीना का माना इसका तर्जमा हम करेंगे वो लोग, ये भी जमा के लिए आता है। आने वाली वीडियोस में इसके लिए डिटेल के साथ एक इन टॉपिक्स पर एक अलग वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, और आपको एक अलग लेक्चर मिल जाएगा, आप वहाँ से फिर इसको डिटेल के साथ सीख सकते हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिलगैब, अब युमिनून वो सभी मान लाते हैं, बिलगैब ये बा वही है, इसका माना हमने किया था साथ, जो ईमान लाते हैं साथ गैब के, यानी वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। वह युकीमून सलात, और वो सब कायम करते हैं सलात यानी नमाज। व मिम्मा रज़क़नाहुम, ये हम फिर उसी तरह हु और हम, हु उसका यानी एक के लिए था, हम उस उन सब का यानी वो जमा का आ गया। व मिम्मा रज़क़नाहुम, और वो खर्च करते हैं उसमें से, युनफिकून ये खर्च करना है, वो सब खर्च करते हैं। व युकीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और उसमें से खर्च करते हैं जो रिज्क हमने उनको अता किया। यहाँ रिज्क के मुराद सिर्फ उर्दू वाला रिज्क नहीं, बल्कि इसके अंदर इंसान को अल्लाह पाक ने सेहत दी, तालीम दी, इल्म दिया, और घर दिए, औलाद दी, इसकी कसरत है। ये रज़क़ना का माना, रिस्क का माना महदूद उर्दू वाला नहीं जिसको हम सिर्फ खाने पीने से मशरूत करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने जो जो नेमतें अता की हैं ये सब उसके अंदर शामिल हैं। इसी तरह आयत नंबर 4 में देखिए वाओ का माना और आ गया, वल्लदीना वही अल्लदीना जमा के लिए आ गया, और वो लोग युमिनूना जो ईमान लाते हैं, बी माँ, ये बात शुरू में आया, इसका माना साथ, माँ का आने वाले वीडियो में आएगा, इसको भी डिटेल से अलग आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे माँ का मतलब है बीमा उस पर, जो यहाँ पे माना जो का दे रहा है। उनजिला इलैक, जो इलैक आप पर नाजल हुआ,
یہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا، آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یعنی ساتھ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ہم وہ سب یوقنون یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ سب آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہو جائے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں، جیسے ذالکا وہ تھا، ایسے اولئک کا معنی بھی وہ، لیکن وہ ذالکا واحد کے لیے تھا، اولئک جمع کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اس کے کانٹیکسٹ میں آ گیا بات۔ اولئک علی ھدی من ربہم، علی کا معنی پر، ہدن جو ہدایت، ہدم من ربہم، من کا معنی سے، تو ہدایت ہے ان کے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی سب ہدایت یافتہ ہیں یا کامیابی والے ہیں، فلاح والے ہیں، ہم المفلحون۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ بن جائے گا۔ اگلی آنے والی سلائیڈ میں آپ کی سہولت کے لیے اس کا پورا بامحاورہ ترجمہ آپ کے لیے دے دیا گیا ہے۔ الف لام میم، حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ان 5 آیات مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوئے ہیں ان کی بھی چھوٹی سی ہیڈ لائن یہ دیکھیے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی آیت میں قرآن مجید کی حقانیت، شک و شبہ سے بالا تر ہونے کا مضمون آیا ہے۔ دوسری، اس کے اندر دوسرا مضمون ہے قرآن مجید کا متقین کے لیے ہدایت ہونا قرار دیا گیا ہے، اور پھر آگے متقین کی علامات و صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح غیب یعنی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ سابقہ آسمانی کتب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایسے متقین کے لیے اللہ کی طرف سے دنیا میں ہدایت اور آخرت میں کامیابی کا اعلان۔ یہ وہ اہم مضامین تھے جو اس کے اندر بیان کیے گئے، جو پہلی 5 آیات مبارکہ جن کا ہم نے ترجمہ سیکھا، اور اس کا ترجمہ اور اس کے مضامین، جو آخر میں ایک حدیث مبارکہ جس پر ہم آج کی ویڈیو کا اور آج کے لیکچر کا اختتام کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔